طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اکثر لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ اور میرے پاؤں جلتے رہتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تپش ہوتی ہے۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ اس کا جو علاج کیا جاتا ہے، معالج حضرات، طبیب حضرات جو اس کا علاج کرتے ہیں وہ فطرت کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں۔ وہ اس مرض کو یعنی ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو جو مرض سمجھتے ہیں وہ حرارت کا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مریض کے جسم کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے، ہیٹ بہت زیادہ ہے، تو اس حرارت کو، ہیٹ کو وہ کم کرنے کی خاطر جتنی بھی ٹھنڈی اغذیہ اور ادویہ ہیں، ٹھنڈے مشروبات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس سے وقتی طور پر تو شاید کچھ تھوڑا زیادہ مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے، مگر یہ جو علامت ہے، اصل جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ہاتھ اور پاؤں کی جلن کا مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، گرمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسیڈیٹی، تیزابیت، خشکی اور بادی کی علامت ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء کی تھیوری میں ہم اس کو عضلاتی تحریک کہتے ہیں، یعنی جسم کے اندر خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جب جسم کے اندر خشکی کی زیادتی ہوتی ہے تو اس وقت اس انسان کے اندر، اس مریض کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ بات صرف میری ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس دور کے سب سے بڑے معالج، سب سے بڑے حکیم طبیب گزرے ہیں اس صدی کے، وہ حکیم مجدد طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر تحقیقات علاج بالغذا کے پیج نمبر 200 پر لکھا ہے کہ جسم میں جہاں کہیں بھی سوزش اور جلن پائی جاتی ہے وہ گرمی کی زیادتی کی علامت نہیں ہے، البتہ ترشی اور ترشا کی علامت کہی جا سکتی ہے۔ مثلاً خشک نزلہ زکام، کھانسی کی جلن، پیٹ اور دل کی جلن، جسم پر گرمی کے دانے، پیشاب اور پخانے میں جلن اور سوزش وغیرہ، بلکہ پیاس تک، یہ سب حرارت کی علامات نہیں ہیں بلکہ حرارت کی طلب کی علامات ہیں۔ یہ تو تھی ہماری تھیوری، لیکن جو ہمارا ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس وقت انسان کے پاؤں، ہاتھ یا پیٹ میں جلن ہوتی ہے تو اس وقت اس مریض کے اندر ترشی کی زیادتی ہوتی ہے، ایسیڈیٹی کی زیادتی ہوتی ہے، ریح کی زیادتی ہوتی ہے، خشکی کی زیادتی ہوتی ہے، سوداویت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو سوداویت کا جو علاج ہے، ترشی کا علاج ہے، ایسیڈیٹی کا جو علاج ہے، وہ قانون فطرت کے مطابق، وہ سائنٹیفک جو علاج ہے وہ حرارت اویلیبل کرنا ہے، جسم کے اندر حرارت پیدا کرنا ہے، نہ کہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اکثر معالج حضرات کیا کرتے ہیں، وہ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرواتے ہیں۔ آج میں نے اس ٹاپک پر جب یوٹیوب سے مختلف ویڈیو دیکھنا شروع کی، ہاتھ پاؤں کی جلن کے ریزنز کیا ہیں، تو یقین کریں کہ ان میں سے جو زیادہ تر ویڈیو تھیں وہ یہی تھیں کہ جی اس کو کھیرے کا استعمال کروائیں، اس کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کروائیں، اس کو ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کروائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سارے کا سارا علاج غلط ہے۔ تو اس کا علاج ہمیں اگر عضلاتی اعصابی طریق ہے تو ہمیں اس کا علاج غدی عضلاتی چیزیں یعنی گرم خشک چیزیں استعمال کروانی چاہیے، اور اگر عضلاتی غدی کی طرف ہے اس کا مزاج یا اس کی تحریک یا اس کی نبض، تو پھر ہمیں غدی اعصابی یعنی گرم تر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ غدی اعصابی گرم تر چیزوں کے اندر جو کعوے کے طور پر ہم پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی کا کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد مزاج ہے تو پھر ہمیں اجوائن اور پودینہ اور تیز پات یہ کہوا استعمال کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے غذا جو ہے ہماری وہ اس کے اندر جتنی بھی خشک سرد چیزیں ہیں یا خشک گرم مزاج کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں بند کرنا ہوں گی۔ ٹھنڈے مشروبات ہمیں بند کرنا ہوں گے، خاص کر جن کے اندر ترشی پائی جاتی ہے، جس طرح شکنجبین کا استعمال ہے، لسی کا استعمال ہے، شربت فالسہ ہے وغیرہ، یا دیگر ٹھنڈے مشروبات ہیں، شربت سندل ہے، شربت دینار ہے وغیرہ، شربت انار ہے۔ تو اس طرز کے جتنے بھی ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ ہاتھ اور پاؤں کی جلن کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے وہ مضر ثابت ہوں گے۔ اس کا جو معدہ ہے اس کے اندر سکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی جسم کے اندر تذابیت ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے اور سکیڑ ہوتا ہے۔ تو جب اوپر سے ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو خشکی، سکیڑ اور تذابیت جب بڑھے گی تو معدے کے اندر بھی سکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری جو علامات ہیں دیگر تذابیت والی وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اکثر لوگ ان کو چیزوں کا مزاج کا علم نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل یہ بینگن ہے، بینگن کو اکثر لوگ گرم شمار کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ بینگن کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، یعنی عضلاتی اعصابی ہے۔ اسی طرح چائے کا استعمال ہے، چائے کو بھی اکثر لوگ گرم ہی تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چائے کا جو مزاج ہے وہ بھی خشک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں عوام کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ ان کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے۔